مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. ہماری ماں اور بہنیں بھی جو ہے بعض ایسے شوق کرتی ہیں جو بیچاری ان کو معلوم نہیں ہے اس کا گناہ کیا ہے, اس کے کرنے سے کتنا بڑا عذاب ہونے والا ہے. ہماری بہنوں کو ماؤں کو نہیں معلوم ہے, لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بدترین چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر بن کر سنور کر کسی غیر مرد کے سامنے نکلنا, بن کر سنور کر کسی غیر مرد کے سامنے نکلنا. اب پھر ایک خیال پیدا ہوتا ہے, خالی بن کے سنور کے نکلے تو گناہ ہے, لائٹ لے کے نکل سکتے کیا بغیر بن کے سنور کے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, کسی بھی حال میں نہیں نکلنا ہے. مگر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, جب اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو جی چاہتا ہے الحمدللہ آج تو بن زبردست جو ہے فیشنیبل ہیں, اب کوئی دیکھے بھی تو ٹینشن نہیں, خوشی چھونے والے. بلکہ اس وقت کیا ہوتا, طبیعت چاہتی, شیطان دل میں خیال لاتا, شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا. تو اس لیے بری حالت میں رہے تو خود لگا نکو آؤ بولے تو بھی نہیں آتے, آئی نکو کہ اماں پاؤڈر نہیں لگائی میں چپے ٹھٹ, آئی نکو کہ اماں میں اچھے کپڑے پہن کے نہیں ہوں, آؤ بولے تو اس وقت شیطان خود بولتا نکو کہ تو نکو بولتا. مگر جب بنتے سنورتے, اچھے کپڑے پہنتے, سونا پہنتے, زیور پہنتے, خصوصاً دعوتوں میں جاتے, او ویڈیو والے بھیا ذرا ادھر لیو, لو گمت, صبح میں دکھنے کو تیار نہیں تھے, اب رات میں چھپنے کو تیار نہیں ہے. تو ایسا ہوتا. تو یہ کیا ہے, ایک غلط فہمی میں, مطلب ایک شوقیلا طور پہ یہ ہم کر کے گزر جاتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. روایات میں آتا ہے اگر کوئی خاتون اپنے بننے سنورنے نکھرے ہوئے انداز کو مردوں پر ظاہر کرتی ہے تو اس کا یہ ایک عمل اس کو 70 سال تک دوزخ میں جلائے گا. 70 سال اس کو دوزخ میں رکھے گا اس کا ایک عمل. معلوم نہیں ہے ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری ماں کو, بس اس کی چلتا کچھ نہ ہوتا. ہری کیا تھا, انہوں ہمارے نندوئی کے بھائی ہے, لوگ امت نندوئی کون کی اماں بولے تب اس کا بھائی بھی کہتے. ایسا نہیں ہے, یہ رشتے نہیں ہے. ان کے سامنے دیکھیے, صرف 4 لوگوں کے سامنے ہماری ماں اور بہنوں کو جو ہے بغیر حجاب کے آنے کی اجازت ہے. صرف 4 لوگوں کے سامنے. ایک باپ, پہلا کون, زور سے بولو, باپ. تم لوگ بول رہے عورتوں کو بول رہے حضرت ہماؤ کو عمل کرنا ہے کیا؟ نہیں, تم باپ ہے نا, عمل کروانا ہے بیٹی کو. سبحان اللہ. دوسرا ہے بھائی, جس کے سامنے بے حجاب, یعنی کہ آپ کو چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی سر پہ سے دونی وغیرہ نکل بھی جائے, اوڑھنی نکل جائے, بھائی کے سامنے بھی تو کوئی بری بات نہیں ہے. چہرہ, سر, ہاتھوں کے یہ کلائیاں, پیروں کے ٹخنوں کے نیچے کا حصہ اپنے بھائی کے سامنے اگر کوئی بہن دکھاتی ہے تو اس میں کوئی بری بات. اپنے باپ, اپنے بھائی. پھر اس کے علاوہ تیسرا شخص ہے شوہر. اس کے سامنے بے حجاب نکل سکتے ہیں, کوئی مضائقہ اس کے اندر نہیں ہے. چوتھا شخص ہے بیٹا. کون سا؟ زور سے بولو, بیٹا. بس یہ 4 لوگ, اسی لیے یہ چاروں کو محرم بنایا گیا. اپنے سسرے کے سامنے بھی نہیں, سسرے کے سامنے نکل سکتے مگر پورا مکمل حیا کے ساتھ, نظر جھکا کے. بولو سبحان اللہ, بولو نظر جھکا کے. حالانکہ سسرا باپ کے مد مقابل ہے, باپ داخل ہے, تب بھی اس سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرنے کی اجازت, نظر جھکا کے. جی ابا جان, جی ابا جان, جی ابا جان. اتنے پہلے نہ کاروائی, آئے ابا دکھے نہیں, ابا تم کہاں گئے تھے, آپ نہیں رہے تو گھر پورا ویران دکھ رہا, ایسے باتیں کرنے کی اجازت. زور سے بولو. ارے کیا تم لوگ شرما رہے, عورتیں خوش ہو رہے ہیں, تم لوگ شرما رہے ہیں کیا میاں؟ سبحان اللہ. دیکھیں کیسا خوش ہو رہے عورتیں ہمارے, بہنا ہمارے. سبحان اللہ. پھر ایک صاحب پوچھے دیور کے سامنے, اس کو تو دیکھنا ہی نہیں, خطرناک ہے انہیں. یہ شریعت بولتی. کون بولتی بولو؟ یہ شریعت بولتی. اللہ رسول کے یہ احکام ہے, اللہ رسول کے یہ. آپ بولیں گے اے دیور سے بھی پردہ کرنا, مول صاحب خدا کی قسم کرنا, کائنات کا سب سے اگر کوئی نازک رشتہ ہے تو وہ دیور اور بھاوج کا رشتہ ہے. کائنات کا اگر سب سے نازک رشتہ ہے
تو بہنوئی اور سالی کا رشتہ ہے. اس سے نازک رشتے کائنات میں بنے ہی نہیں, خدا کی قسم نہیں بنے. اس سے نازک رشتے دیور بھاوچ بہنوئی اور سالی, اس سے نازک رشتہ پوری کائنات میں بنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ. آپ آزما کے دیکھ لیجئے, یہ دونوں رشتوں کے تعلق سے تو بہت گڑبڑ ہے معاشرے کے اندر, بہت گڑبڑ ہے. پھر بھی اللہ کا شکر ہے, اللہ ہمارے کو بچا لیا. آپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی, غیر مسلموں سے ملو آپ, یا بالکل دین سے دور جو مسلمان رہ کے زندگی گزار رہے, برائے نام عبداللہ عبد البشیر ہے دیکھو, برائے نام محمد پاشا, چاند پاشا, غفور پاشا ہے دیکھو, ان لوگوں سے ملو, ان کے گھر کے قصے سنے تو آپ کو معلوم ہے. میں سن کے تھک گیا سو, میں سن کے تھک گیا سو قصے. یہ یہاں تک کہ بعض بیوقوفوں نے مشہور بھی کر دیا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, مشہور کر دیا کیا, سالی آدھی گھر والی بول کے, استغفر اللہ, نعوذ باللہ, اللہ کی لعنت, اللہ کی لعنت. یہ مسلمانوں کی بولی نہیں ہوتی, یہ ایمان والوں کی بولی نہیں, یہ حرام 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 ہے یہ, نعوذ باللہ من ذالک, حرام ہے یہ. اسی لیے ان چیزوں میں جب خواتین یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیتی ہے, غیر محرم کے سامنے نکلنا, غیر محرموں سے بات کرنا, غیر محرموں سے جو ہے فون کرنا, چیٹنگ کرنا, آئی بھیا کہاں تھے تم, کون بھیا, آئی ہمارے بھابھی کے بڑے بھیا ہو, اللہ گمت, تیرا بھیا ٹینشن میں, تو بھابھی کے بھیا کے بات کہیں کر رہی ہے اماں, ایسا. تو جب یہ ہو جاتا ہے, جب ان چیزوں سے میری بہن, میری ماں, میری بیٹیاں اجتناب کر لیتی ہے, تو پھر خدا کی قسم اللہ کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرنے لگتا ہوں. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, کیونکہ تمہارا یہ عمل جو تم ان چیزوں سے بچ رہے ہو, احتیاط کر رہے ہو, اجتناب کر رہے ہو, غیروں کے سامنے نکلنے سے اپنے آپ کو پردے میں رکھے ہو, تو پھر سن لو, یہ عمل کچھ اور نہیں, یہ میرے مصطفیٰ کی اتباع ہے, میرے حبیب کی بات ہے, میرے دین یہی ہے, میرے مصطفیٰ نے یہی تعلیم عطا فرمائی ہے. جب تم ایسا کر لیتے ہو تو پھر تم الحمدللہ اللہ کی محبت کے حقدار بن جاتے ہو. اجتناب. عورت کا سب سے بڑا زیور کیا ہے, پوچھا گیا, سب سے بڑا زیور 12 تولے چاندی پہننا, یہ ہے. 12 کلو سونا پہننا بھی عورت کا زیور نہیں ہے. عورتیں سمجھ رہے زیور یہ نہیں ہے, جتنا زیور رہیں گا اتنا سخت حساب لیا جائیں گا عورت سے. ہاں, کیونکہ زیور رکھ لینا معمولی بات نہیں ہے, اس کی زکات ادا کرتے رہنا. ایک عورت جو ہے, ہم پڑھتے وقت جامع نظامیہ میں آئی, بولے حضرت میرے پاس 14 تولے سونا ہے, 14 تولے سونا ہے. اب مگر میں اتنی قریب ہوں, وہ سونا ڈالتے وقت شادی میں باوا ڈال دیے, سسرے ڈال دیے, 14 تولے ہو گیا. اب میں اتنی قریب ہوں, میرے پاس 14 تولے سونے کی زکات نکالنے کے